بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب پڑھ رہے ہیں مفاتیح الحیات، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 35۔ اور آئیے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو آج کا پیج ہے وہ ہے 575، اور یہاں پر سب ہیڈنگ ہے فلاحی خدمات کے دائرے میں توسیع۔ لکھا ہے کہ عادلانہ تقسیم کے موارد میں سے ایک یہ ہے کہ مفاد عامہ اور اجتماعی بہبود کے وسائل سے تمام لوگوں کو بہرہ مند کیا جائے۔ بطور مثال تمام لوگوں کی خاطر راستے، سڑکیں، ہسپتال، تعلیمی مراکز، نیز ثقافتی اور تفریحی مقامات بنائے جائیں۔ اور یہ ہے حوالہ نہج البلاغہ نامہ 53۔ پھر ہے زکوٰۃ کے 8 مصارف معین ہوئے ہیں۔ حکومت کے علاوہ امیر لوگ بھی واجب زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہاں سبیل اللہ کی مدد میں اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں، تاکہ وہ بھی ملک میں اور شہر کی ترقی نیز دیگر انسانوں کی خدمت میں سہیم، سین ہے یہ میم، سہیم ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ سے بہرہ مند ہوں، تاکہ اگر کسی کو زکوٰۃ نہ ملے تو شکایت کرنے لگے۔ یہ بریکٹ میں تھا جو ہم نے پڑھا، تمام مسلمانوں سے لے کے یہاں تک۔ پھر زکوٰۃ صرف فقراء اور مسکینوں اور زکوٰۃ پر مامور کارندوں کے لیے ہے، نیز مؤلفۃ القلوب کے لیے، یعنی بعض غیر مسلموں کے لیے، تاکہ وہ اسلام کی طرف راغب ہوں اور مسلمانوں کی مدد کریں۔ علاوہ ازیں زکوٰۃ غلاموں کو آزاد کرنے، قرض کی ادائیگی سے عاجز مقروض لوگوں کے قرض کی ادائیگی، سبیل اللہ اور بیچارے مسافروں پر خرچ ہوگی۔ زکوٰۃ کے یہ 8 مصارف خدا کی جانب سے معین ہیں اور ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں پر حوالہ ہے سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ پھر اس کے بعد سب ہیڈنگ ہے دولت کی عادلانہ تقسیم کی حکمت عملی۔ عادلانہ تقسیم کے راستے یہ ہیں: انفاق بریکٹ میں لکھا ہے جو واجب زکوٰۃ، مستحب صدقات اور دیگر شرعی اموال وغیرہ کو شامل ہے، بریکٹ کلوز، وقف، نذر، ہبہ، عطا و بخشش اور حکومت کی جانب سے ملنے کی مدد، جس کی تفصیل زیر نظر کتاب کے دیگر حصوں میں مذکور ہے۔ سب ہیڈنگ ہے دولت کی تقسیم کے انواع۔ دولت کی تقسیم کی انواع: واجب، مثلاً خمس، زکوٰۃ، فطرہ اور دیگر مالی واجبات، نیز ان افراد کے حقوق کی ادائیگی جنہوں نے ہماری کوئی خدمت کی ہو، یا ان افراد کو ادائیگی جن کا خرچہ ہمارے ذمے ہو۔ ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج نمبر 576 پر۔ لکھا ہے حرام، مثلاً واجب اموال سے نااہل لوگوں کو نوازنا۔ صدقات کو خرچ کرنے کے بارے میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ 3 قسم کے افراد کو صدقات کی ادائیگی درست نہیں ہے، اور وہ یہ 3 قسمیں یہ ہیں: نمبر 1، وہ لوگ جو عہد جاہلیت کے طور طریقوں کے ذریعے اور قومی و نسلی تعصب کو ہوا دے کر افراد اور قبائل کے درمیان خون ریزی کا موجب بنتے ہیں، ان لوگوں کو مقتولوں کی دیت کے قرضے کی مد میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ نمبر 2، اپنی بیویوں کے مقروض افراد کے جنہوں نے ظلم یا تقصیر کے باعث اپنی بیویوں کا مہر ادا نہ کیا ہو۔ نمبر 3، وہ مقروض افراد جو لوگوں کے اموال میں تصرف کے معاملے میں لاپرواہی برتتے ہیں، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ اور صدقات سے کچھ نہیں دیا جائے گا۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ، 2 حوالہ جات ہیں یہاں پر: وسائل الشیعہ اور جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 298، اور تفسیر العیاشی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 94۔ پوائنٹ 4 ہے اخراجات اور مال کا استعمال۔ جس طرح علمی شعبوں اور جس طرح لوگ دیگر علمی اور علمی شعبوں میں یکساں نہیں ہیں، اسی طرح اقتصادی مسائل میں بھی مساوی نہیں ہیں۔ اس کی مثال بدن کی رگوں کے اندر خون کی گردش سے دی جا سکتی ہے، کیونکہ ان رگوں کے تناسب سے ان میں سے بعض کے اندر خون کی گردش زیادہ ہوتی ہے اور بعض کے اندر کم۔ اس تفاوت کی وجہ افراد کی قدرتی جسمانی ساخت اور صلاحیتوں کی موجود فرق ہے۔ معاشرے کی اقتصادی ضروریات میں بھی اسی قسم کا فرق پایا جاتا ہے۔ بعض موارد میں زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ بعض موارد میں بھاری اخراجات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ فرق معاشرے کی قدرتی احتیاجات کا نتیجہ ہے۔ بنابراین اگر اس جگہ
کم سرمایہ خرچ کیا جائے، جہاں زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت ہو، یا جہاں زیادہ سرمایہ خرچ کاری کی ضرورت ہے وہاں زیادہ خرچ کیا جائے تو معاشرے کا توازن بگڑ جائے گا۔ اس حصے کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ بنا بری اگر اس جگہ کم سرمایہ خرچ کیا جائے جہاں زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت ہو، یا جہاں زیادہ سرمایہ کاری کی ضرورت نہ ہو وہاں زیادہ خرچ کیا جائے تو معاشرے کا توازن بگڑ جائے گا۔ یہاں پر حوالہ ہے تسنیم جلد نمبر 17 اور صفحہ نمبر 344۔ پھر لکھا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ کام، پیداوار اور ان دونوں کی اہمیت کے بارے میں جس قدر ترغیب دی گئی ہے ان سب کا مقصد انسانی ارتقاء و تکامل کی خاطر درست اقتصادی مصارف کی راہ ہموار کرنا ہے۔ مال کو خرچ کرنے کا مقصد یا انفرادی ضروریات و احتیاجات کی برطرفی ہے یا اجتماعی احتیاجات کی۔ اس کے بعد اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 577 پہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، ہم نے تمہیں جو پاکیزہ نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور اگر تم خدا کی پرستش کرتے ہو تو اس کا شکر بجا لاؤ۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172۔ پھر ہے نیز فرماتا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اللہ نے تمہارے لیے جن پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا ہے انہیں حرام قرار مت دو، اور حد سے نہ گزرو، کیونکہ خدا حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87۔ قرآن مال کو خدا کی امانت قرار دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ خدا نے تمہیں جو مال عطا کیا ہے اس میں سے ان لوگوں کو بطور زکوٰۃ دو تاکہ وہ اپنے واجبات ادا کر سکیں۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 کا۔ لکھا ہے کہ نیز فرماتا ہے کہ اے مومنو، خدا اور رسول پر اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اور خدا نے جس مال میں تمہیں اپنایا، دوسروں کا جانشین قرار دیا، اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو۔ اور یہاں پر ساتھ ساتھ جو دی ہوئی ہے سورہ احدید کی آیت نمبر 7، یہاں پر یہ اس کا حوالہ ہے۔ پھر لکھا ہے بنا بری امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مال کو آریہ عین الف رے یہ ہے آریہ سمجھو، جسے تم نے واپس لوٹانا ہے۔ اور یہاں پر اس لیے ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 410۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ خدا نے تمہیں یہ اموال اس کے بتائے ہوئے مصارف میں خرچ کرنے کے لیے عطا کیے ہیں، انہیں جمع کرنے کے لیے نہیں۔ اور یہ ہے حوالہ کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 32۔ امام سجاد علیہ السلام کا فرمان ہے کامل جمع مردی یہ ہے کہ مال سے درست استفادہ کیا جائے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20۔ آئیے اب پڑھتے ہیں اخراجات کا ہدف، یہ ہے ہیڈنگ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں مال و ثروت کو بندوں پر اپنی نعمت اور بندوں کی طرف سے اس کی شکر گزاری کا ذریعہ قرار دیتا ہے، اور فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے تمہیں زمین میں سکونت دی اور اس میں تمہارے لیے زندگی کے وسائل فراہم کیے، لیکن تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ اور یہ ہے حوالہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 کا۔ ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج 578 پر۔ ایک اور آیت میں ان لوگوں کو جواب دیتے ہوئے جو دینی احکام کو صرف اخروی امور کے ساتھ مختص قرار دیتے ہیں، نیز اقتصادی احکام اور معارف کو دین سے جدا کرتے ہوئے دین کو صرف مانوی تعلیمات تک محدود رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ نے جن پاکیزہ غذاؤں کو تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے انہیں حرام مت دو، اور قانون الہی کے دائرے سے تجاوز مت کرو، بے شک اللہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ ہے حوالہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 کا۔ اسلام کی نظر میں اصل چیز اعتقاد ہے، اقتصاد نہیں، لیکن عام لوگ سختی اور فقر کو سہنے کی تاب نہیں رکھتے، بلکہ ممکن ہے کہ وہ معاشی سختیوں کے باعث اپنے دین کی حفاظت سے بھی عاجز آ جائیں۔ بنا بری پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشی احتیاجات کی فراہمی اور دولت کی عادلانہ تقسیم کے پیش نظر روٹی جو دنیاوی نعمتوں کا نمایاں مصداق ہے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خدا سے یوں دعا کی ہے کہ خدایا ہماری روٹی بریکٹ میں ہے جامع اور درست معیشت بریکٹ کلوز کو برکت عطا کر،
نیز ہمارے اور اس کے درمیان جدائی نہ ڈال، کیونکہ روٹی کے بغیر روزہ رکھنا، نماز پڑھنا اور دینی واجبات کو انجام دینا مشکل ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 287۔ یہاں روٹی سے مراد معاشرے کی سالم اور جامع معیشت ہے، جو مکان، لباس، علاج، تعلیم اور دیگر احتیاجات پر اٹھتے ہوئے مخارج کو شامل ہے۔ بطور محاورہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے ہاں روٹی کھانے والے کہتے ہیں، یعنی کہ کتنے لوگوں کی زندگی کے اخراجات تمہارے ذمے ہیں۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ، اس کو میں دوبارہ پڑھتی ہوں کہ یہ جو میرے خیال ہے کہتے ہیں کی جگہ کتنے کا ورڈ ہوگا، یہاں پہ غلطی سے پرنٹ ہو گیا ہے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ یہاں روٹی سے مراد معاشرے کی سالم اور جامع معیشت ہے، جو مکان، لباس، علاج، تعلیم اور دیگر احتیاجات پر اٹھتے ہوئے مخارج کو شامل ہے۔ بطور محاورہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے یہاں روٹی کھانے والے کتنے ہیں، یعنی کتنے لوگوں کی زندگی کے اخراجات تمہارے ذمے ہیں۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ تسنیم جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 355۔ پھر اس کے بعد یہاں پر سب ہیڈنگ ہے کہ مصارف کی اقسام، اسلامی نقطہ نظر سے مال خرچ کرنے کے کچھ ضوابط اور حدود ہیں، جن کی رعایت انسان کو اجتماعی اور انفرادی سطح پر ترقی و کمال کی جانب گامزن ہونے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ اگر ان حدود میں افراط و تفریط سے کام لیا جائے تو اقتصادی نظام بحران کا شکار ہوتا ہے۔ مال خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لینا اور دوسروں کو اللہ کی نعمتوں سے محروم رکھنا بخل کہلاتا ہے، جبکہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف اور فضول خرچی محسوب ہوتا ہے۔ بنابراین مصارف کے حدود دونوں جانب سے معین ہیں اور ان حدود سے تجاوز مذموم اور ناپسندیدہ ہے۔ اسلام نے اس سلسلے میں اعتدال اور میانہ روی کا حکم دیا ہے۔ آیات و احادیث کی روشنی میں مال خرچ کرنے کی 3 اقسام یا صورتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ آئیے اب ہم یہ 3 اقسام پڑھتے ہیں، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج 579 پہ۔ وہ 3 اقسام جو ہیں وہ الف، بے اور جیم کی صورت میں ہمارے سامنے اس کتاب پہ مجھے نظر آ رہی ہیں، وہ میں پہلے آپ کو بتا دوں اور پھر ان میں سے ہر حصے کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ الف ہے مال خرچ کرنے میں کنجوسی، بے پہ لکھا ہے فضول خرچی، اور آگے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ فضول خرچی سے آگے جو ہے وہ جیم ہے، جی اعتدال پر مبنی معیشت۔ تو یہ 3 ہیں جو الف بے جیم کی صورت میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ الف میں لکھا ہے بخل یا کنجوسی کا معیار۔ فرمان نبوی کے مطابق بخیل وہ ہے جو خود کھاتا ہے اور دوسروں کو نہیں دیتا، اور یہ ہے حوالہ جامع الاخبار صفحہ نمبر 113۔ پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کے بقول اعتدال کی ایک حد ہے، اگر اس حد میں کمی کی جائے تو یہی بخل ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 66 صفحہ نمبر 407۔ پھر ہے کنجوسی سے پرہیز۔ خدا تعالی رسول خدا نے فرمایا کہ کھاؤ، پیو، پہنو اور صدقہ دو، مگر اسراف اور بخل سے بچتے ہوئے۔ بے شک اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے کے وجود میں اپنی نعمتوں کے آثار کا مشاہدہ کرے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 207۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بخل اور کنجوسی سے بچنے والا عزت و شرف سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ تحفہ العقول صفحہ نمبر 316۔ پھر ہے کنجوسی کا نقصان۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ بخیل کو آسودگی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 394۔ پھر لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، سخاوت انسان کو دشمنوں کے ہاں بھی محبوب بنا دیتی ہے، جبکہ کنجوسی سے اپنی اولاد کی نظروں میں بھی مبغوض و منفوذ بنا دیتی ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ غرر الحکم صفحہ نمبر 378۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کنجوسی برتے اور اپنی مرضی سے نیک لوگوں کو اپنے مال سے محروم رکھے، اسے خدا ایسی مجبوری میں مبتلا کرتا ہے جس کے باعث اس کا مال برے لوگوں کو مل جاتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ جامع الاخبار صفحہ نمبر 178، اور ہم کتاب کے پیج 580 پر آ گئے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق مالدار لوگوں کا اپنا مال دوسروں کو بخشنے میں بخل سے کام لینا پسماندگی اور زوال کے عوامل میں سے ایک ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ روضۃ الواعظین صفحہ نمبر 6۔ پھر ہے کنجوسی کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بخیل آدمی خدا بہشت اور لوگوں سے دور ہے، جبکہ دوزخ کی آگ کے قریب ہے۔ اور یہ ہے حوالہ مشکات الانوار
صفحہ نمبر 232۔ نیز فرمایا کہ کوئی بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اس کا یہ ہے حوالہ تنبیہ الخواطر و نزہۃ النواظر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 198۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر کسی مومن کے پاس گھر موجود ہو اور کوئی دوسرا مومن اس گھر میں رہائش کا محتاج ہو لیکن وہ اس مومن کو اسے محروم رکھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندے نے دوسرے بندے کو دنیاوی رہائش فراہم کرنے میں بخل سے کام لیا ہے، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم وہ ہرگز میری جنت میں ساکن نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ جو کہ المحاسن ہے اور صفحہ نمبر 101 ہے۔ پھر ہے بخیلوں سے اجتناب۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا بخیل کی مصاحبت سے اجتناب کر، کیونکہ اپنے مال سے تیری شدید ترین حاجت کو بھی بر نہیں لائے گا۔ اور یہاں پر یہ حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 641۔ اب آئیے، ہم نے الف تو پڑھ لیا تھا، اب میں آپ کو پھر یاد دلا دوں۔ الف تھا مال خرچ کرنے میں کنجوسی، اور بے آ گیا، بے پہ ہم ہیڈنگ ہے فضول خرچی یا اسراف۔ اسراف کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اسراف وہ ہے جو مال کو فاسد کرے اور بدن کو نقصان پہنچائے، اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 54۔ ہم کتاب کے پیج 581 پہ آ گئے ہیں۔ جو چیز بدن کے لیے مفید ہو اس میں اسراف نہیں ہے، اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 4 صفحہ 54۔ اعتدال اور میانہ روی کے راستے سے ہٹنے اور حد سے گزرنے کا نام اسراف ہے۔ ارشاد الہی ہے اسراف نہ کرو کیونکہ خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور یہاں پر یہ ہے حوالہ تفسیر العیاشی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 13۔ جو شخص کھانے پینے، پہننے اور مقاربت میں میانہ روی اور اعتدال سے کام لے، حد سے نہ گزرے، اس کے اقدامات حلال ہوں گے وگرنہ حرام ہوں گے، اور یہ ہے حوالہ تفسیر عیاشی اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 13۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ اسراف کی ممانعت۔ لکھا ہے کہ قرآن اسراف اور فضول خرچی کے بارے میں فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، مسجد جاتے وقت اپنی زینت کا اہتمام کرو، نیز کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، کیونکہ خدا اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور یہ ہے حوالہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں۔ پھر لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ دو لیکن اسراف سے بچو، اور یہ بھی حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 207۔ پھر ہے میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو فضول خرچی پر مبنی نعمتوں اور عیاشیوں میں پروان چڑھتے ہیں، اور یہاں پر حوالہ ہے تنبیہ الخواطر و نزہۃ النواظر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا گھریلو اخراجات میں اسراف سے کام نہ لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کو پسند نہیں کرتا، اور فرماتا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو خرچ کرتے وقت حد سے نہیں بڑھتے، اور یہ ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 54، اور ساتھ میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 کا بھی یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے۔ آئیے ہم کتاب کے پیج 582 پہ آ گئے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خدا اسراف سے نفرت کرتا ہے، اگرچہ اسراف کھجور کی گٹھلی جو کسی چیز کے لیے مفید ہو دور پھینک دینے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، یا بچا ہوا مال کے جو قابل استفادہ ہو گرا دینے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، اور یہ ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 11۔ پھر لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ اگر تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو وہ اسے صاف کر کے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور یہاں پر ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 150۔ پھر ہے سب ہیڈنگ اسراف کی علامات، اسراف کرنے والے کی نشانی۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اسراف کرنے والے کی 3 علامات ہیں، اور وہ اس چیز کو کھاتا ہے جو اس کے لیے مفید نہیں ہوتی، وہ اسی چیز کو پہنتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، اور اس چیز کو خریدتا ہے جو اس کے لیے کارگر نہ ہو، اور یہ ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 98۔ پھر ہے اسراف کے موارد کی نشاندہی۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اسراف کے 3 موارد ہیں: محفلوں میں پہنے جانے والے عمدہ لباس کو اس کے نامناسب استعمال کے ذریعے فرسودہ بنانا، کھجور کی گٹھلی کو دائیں بائیں پھینک دینا، اور بچے ہوئے
کو پانی کو گرا دینا۔ اس کے بعد فرمایا کہ خوراک جو کھائی جائے اس میں کوئی اسراف نہیں ہے، اور یہاں پر یہ ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 93۔ پھر ہے کم ترین اسراف کی نشانی۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث کی روح سے اسراف کی کم از کم حد یہ ہے کہ بچے ہوئے پانی کو پھینک دیا جائے اور محافل میں پہنے جانے والے عمدہ لباس کا بے جا استعمال کیا جائے اور خرما کی گٹھلی کو دور پھینک دیا جائے۔ یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 460۔ ہم آ گئے کتاب کے پیج 583 پر، اور یہاں پر سب ہیڈنگ ہے اسراف کا نقصان۔ لکھا ہے سب سے پہلے ہے فقر اور تنگ دستی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص تبذیر تے بے زے یہ رے اور بریکٹ میں ہے فضول خرچی کرے، خدا اسے رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 122۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص تبذیر بریکٹ میں لکھا ہے مال کے بے جا استعمال اور اسراف، اور یہ بریکٹ کلوز ہو گیا، کا مرتکب ہوتا ہے اسے خدا فقیر بنا دیتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ تنبیہ الخواطر و نزہۃ النواظر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200۔ پھر ہے خود سازی کی راہ میں رکاوٹ۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے وائے ہو فضول خرچی کرنے والے پر، وہ اپنی اصلاح اور اپنے معاملے کو درست کرنے کی منزل سے کس قدر دور ہے۔ اور یہ ہے حوالہ غرر الحکم صفحہ نمبر 359۔ پھر ہے دعا کی عدم قبولیت۔ امام صادق علیہ السلام کے بقول اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جو ایک طرف سے اپنے مال کو تباہ اور فاسد کرتا ہے اور دوسری طرف سے خدا سے رزق طلب کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 511۔ فرمان نبوی ہے کہ خدا میری امت کے بعض اصناف کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جسے خدا وسیع رزق عطا کرتا ہے اور وہ سارا مال خرچ کر ڈالتا ہے، اور پھر خدا سے رزق طلب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدایا مجھے رزق عطا کر۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا میں نے تجھے وافر رزق عطا نہیں کیا؟ تو نے میرے حکم کے مطابق اس میں میانہ روی سے کام کیوں نہیں لیا؟ تو نے اسراف کا راستہ کیوں اختیار کیا جبکہ میں نے تجھے اسراف سے منع کیا تھا؟ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 67۔ پھر اب لکھا ہے کہ سب سے نقصان دہ مصرف۔ ابو مخنف ازدی کا بیان ہے کہ شیعوں کی ایک جماعت امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی یا امیر المومنین، اے کاش آپ ان اموال کو بیت المال سے نکال کر ان رؤساء اور سرکردہ افراد میں تقسیم کرتے اور انہیں ہمارے اوپر ترجیح دیتے، پھر آپ کا کام پختہ ہونے کے بعد آپ اپنی بہترین روش یعنی رعایا کے درمیان مساوی اور عادلانہ تقسیم کی اس حکمت عملی پر دوبارہ عمل کرتے جس کا اللہ نے آپ کو خوگر بنایا ہے۔ ہم آ گئے پیج 584 پہ۔ خوگر بنایا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا وائے ہو تم پر، کیا تم مجھے اس بات کی ترغیب دیتے ہو کہ میں اپنے ماتحت مسلمانوں پر ظلم کے سہارے فتح حاصل کروں؟ نہیں، خدا کی قسم جب تک زمانہ باقی ہے اور جب تک مجھے آسمان میں کوئی نہ کوئی ستارہ نظر آتا رہے گا ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم اگر یہ اموال میرے ذاتی اموال ہوتے تب بھی میں انہیں ان لوگوں کے درمیان برابر تقسیم کرتا جبکہ یہ اموال مسلمانوں کے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک طویل اور گہری خاموشی کے بعد سر اٹھایا اور فرمایا تم میں سے جس کے پاس کوئی مال ہے وہ اس مال کی بربادی سے برحذر رہے۔ اور یہاں پہ آپ ہجے میں آپ کو کر کے بتاتی ہوں، بے رے ہے زے رے، برحذر رہے۔ ہو سکتا ہے میں نے اس کی ادائیگی صحیح نہ کی ہو، کیونکہ اس مال کا نامناسب استعمال اسراف اور تبذیر سے عبارت ہے جو مال کے مالک کو دنیا میں لوگوں کے درمیان معروف تو بناتا ہے لیکن خدا کے آگے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ جو بھی شخص اپنا مال غلط طریقے سے اور غلط لوگوں پر خرچ کرتا ہے اسے خدا ان لوگوں کی جانب سے قدردانی سے محروم کر دیتا ہے اور وہ لوگ
وہ لوگ اسے چھوڑ کر دوسروں سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی شخص ایسا رہ جائے جو اس کی قدردانی اور خیر خواہی کا اظہار کرے تو اس کا یہ کام یقیناً چاپلوسی اور دکھاوے پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کا یہ ساتھی لغزش کا شکار ہو جائے اور اسے ان کی دستگیری کی ضرورت پیش آئے تو وہ ان کے نزدیک سب سے زیادہ قابل ملامت دوست اور سب سے برا ساتھی محسوب ہوتا ہے۔ جو کوئی اپنا مال غلط طریقے سے اور غلط لوگوں پر خرچ کرتا ہے اسے پست لوگوں اور برے افراد کی جانب سے تعریف و تمجید کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور وہ بھی اس وقت تک جب تک کہ وہ انہیں نوازتا رہے۔ جاہل کہتا ہے کہ وہ کس قدر سخی ہے جبکہ وہ خدا کے ہاں بخیل ہے، پس اسے ملنے والے اس پاداش سے زیادہ خراب اور نقصان دہ پاداش اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 30۔ اور اب ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج 585 پر، لکھا ہے فضول خرچی سے اجتناب۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اسراف اور فضول خرچی نہیں کرتا۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 231۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے جب خدا کسی بندے کے ساتھ نیکی کا خواہاں ہوتا ہے تو اسے بری تدبیر اور اسراف سے بچاتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ غرر الحکم صفحہ نمبر 353 نیز آپ کا فرمان ہے کہ بلند ترین عزت و شرف کے مصادیق میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی مال کے اندھا دھند استعمال اور اسراف سے اجتناب کرے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ غرر الحکم صفحہ نمبر 360۔ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زندگی کے مخارج کو طاعت الہی کے مطابق اور اسراف سے خالی ہونا چاہیے۔ اور یہ ہے حوالہ اوالی العالی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 121۔ ہم کتاب کے پیج 586 پہ آ گئے ہیں، اور اب ہم الف بے پڑھ چکے تھے، اب جیم ہے اعتدال پر مبنی معیشت۔ اسلام کی آسمانی تعلیمات میں پیداواری عمل کی ترغیب دی گئی ہے، نیز اخراجات کے میدان میں اعتدال اور قناعت کی رعایت پر زور دیا گیا ہے۔ بہت سی آیات و احادیث اس اصول پر دلالت کرتی ہیں۔ انسان کی حقیقی خوشحالی اور آسائش اس بات میں نہیں کہ وہ اندھا دھند مال خرچ کرے، بلکہ لوگوں سے بے نیازی میں ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے آزاد اور بے نیاز کر سکے تو وہ زیادہ پرسکون زندگی گزار سکے گا۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ آدمی ان خواہشات کی تکمیل کے لیے بے تحاشا مال خرچ کرتا پھرے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ مستدرک سفینۃ البحار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 616۔ کچھ لوگ پرشک و گھر، جدید ترین وسیلہ سفر اور زندگی کے بہت سارے غیر ضروری وسائل سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ دوسرے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی بے نیازی کا سامان کر سکتے ہیں۔ پھر ہے اعتدال کی نصیحت۔ امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض مومنین سے فرمایا کہ وہ عمارت نہ بناؤ جس میں سکونت نہ رکھو، اور اس خوراک کا ذخیرہ نہ کرو جو تمہارے کھانے کے کام نہ آئے، اور اس خدا کا خوف کرو جس کی طرف تم نے پلٹ کر جانا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا معیشت اور عبادت میں میانہ روی اختیار کر۔ یہ ہے حوالہ الامالی مفید صفحہ نمبر 222۔ امام سجاد علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ بن عمران کو جو آخری وصیت کی تھی، اس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ترین امور میں سے ایک توانگری کے وقت میانہ روی اختیار کرنا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 111۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ زندگی کے اخراجات میں میانہ روی معیشت کا نصف حصہ ہے۔ حوالہ ہے المعجم الاوسط جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 25۔ ہم کتاب کے پیج 587 پہ آ گئے ہیں۔ کسی شخص نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ میں نے سنا ہے کہ معیشت میں میانہ روی اور تدبیر کسب کا نصف حصہ ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ کسی شخص نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی، میں نے سنا ہے کہ معیشت میں میانہ روی اور تدبیر کسب کا نصف حصہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ پورا کسب یہی ہے کہ اور معاشی منصوبہ بندی دین کا جزو ہے۔ اور یہاں پر یہ حوالہ ہے
الامالی توسی صفحہ نمبر 671 امام صادق علیہ السلام نے فرمایا مال اللہ کا ہے جسے وہ بطور امانت لوگوں کے حوالے کرتا ہے. اس نے انہیں اجازت دی ہے کہ وہ اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ کھائیں پئیں پہنیں مقاربت کریں اور سواریوں سے استفادہ کریں. اور یہاں پر ہے حوالہ تفسیر العیاشی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 13. نیز آپ نے فرمایا رزق طلب کرنے میں نہ اتنی سستی برتو کہ تمہاری عمر تلف ہو جائے اور نہ اس قدر لالچ برتو کہ تم دنیا کے دلدادہ ہو کر رہ جاؤ، بلکہ عفت اور اعتدال کے ساتھ زندگی گزارو. اور یہاں پر ہے حوالہ تہذیب الاحکام جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 322. امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمہیں اپنے اور اپنے گھرانے کے اخراجات کے معاملے میں میانہ روی سے کام لینا چاہیے. اور یہ ہے حوالہ فقہ الرضا صفحہ نمبر 255. اب پھر اس کے بعد سب ہیڈنگ آ گئی ہے اعتدال کے بعض آثار. رزق خداوندی سب سے پہلے لکھا ہے اس میں رزق خداوندی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص معیشت میں اعتدال کی روش اپناتا ہے اسے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور جو فضول خرچی کرتا ہے اسے خدا محروم رکھتا ہے. اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 122. پھر ہے فقر سے حفاظت. حدیث نبوی کی روح سے جو شخص اعتدال کی عادت اپنائے وہ محتاج اور فقیر نہیں ہوتا. اور یہاں پر یہ ہے حوالہ تنبیہ الخواطر و نزہۃ النواظر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167. ہم کتاب کے پیج 588 پر آ گئے ہیں. امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ میانہ روی بے نیازی کو جنم دیتی ہے، اور یہ اس کا حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 53. ابراہیم بن میمون کا بیان ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ جو شخص میانہ روی کی روش اپنائے گا وہ محتاج اور فقیر نہیں ہوگا. اور یہ ہے کتاب الخصال صفحہ نمبر 9. پھر ہے دعا کی قبولیت. امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص اپنے مال کو برباد اور فاسد کرنے کے بعد کہے کہ خدایا میری روزی عطا کر، کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اور اس سے کہا جاتا ہے کہ کیا میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا کہ اخراجات میں اعتدال اور میانہ روی سے کام لو. اور یہاں پر سوالیہ نشان بھی ہے. اور حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 511. پھر ہے کمال کی علامت. امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ درست معاشی منصوبہ بندی کمال آدمیت کی علامت ہے. اور یہاں پر ہے حوالہ دعائم الاسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 255. پھر ہے عذاب الہی سے بچاؤ. امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے تقوی اختیار کرو، نیز اسراف اور کنجوسی سے اجتناب کرتے ہوئے ان دونوں کے درمیان پائیدار اور درست راستہ اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ کسی کو میانہ روی کی سزا نہیں دیتا. اور یہاں پر ہے حوالہ تفسیر العیاشی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 288. پھر ہے اخراجات میں قناعت، اور یہ ہے سب ہیڈنگ ہے، اس بارے میں پڑھتے ہیں. سب سے پہلے لکھا ہے قناعت بہت بڑی دولت ہے. فرمان نبوی ہے کہ جو شخص اللہ کے عطا کردہ رزق پر قانع ہو وہ غنی ترین لوگوں میں سے ایک ہے. اور یہاں پر ہے حوالہ تحفہ العقول صفحہ نمبر 7. پھر ہے امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ کوئی خزانہ ایسا نہیں جو قناعت سے زیادہ بے نیاز کرنے والا ہو. اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 19. پھر پیج نمبر 589 پہ ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے. لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی عطا پر قناعت سب سے بڑی دولت ہے. حوالہ ہے تحفہ العقول صفحہ نمبر 318. اور لکھا ہے فرمانے اس کے بعد آگے ہے قناعت کی تلقین. فرمان نبوی ہے کہ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جسے دین اسلام کی ہدایت نصیب ہو اور جو وسائل زندگی سے بقدر کفایت بہرہ مند ہو، نیز سادگی اور قناعت کا حامل ہو. اور یہاں پر ہے حوالہ تنبیہ الخواطر و نزہۃ النواظر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 163. پھر لکھا ہے کہ آپ ہی کا فرمان ہے کہ جب بھوک یا تنگ دستی تجھے سخت ستانے لگے تو ایک عدد روٹی اور پانی کے ایک کوزے پر اکتفا کر. اور یہاں پر حوالہ دیا ہوا ہے تنبیہ الخواطر و نزہۃ النواظر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 163. آگے چلتے ہیں. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی کہ میں مادی امور اور دنیاوی مال کے معاملے میں اپنے سے کمتر اور بیچارے لوگوں کی طرف نظر کروں اور اپنے مافوق
مافوق لوگوں کی طرف نہ دیکھوں. اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے کتاب الخصال صفحہ نمبر 345. پھر ہے امام صادق علیہ السلام نے حمران ہے میم رے الف نون بن عین الف عین یہ نون سے فرمایا کہ اے حمران اپنے سے پست تر لوگوں کی طرف دیکھو اور ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جو مال و دولت اور تونگری میں تمہارے مافوق ہوں. یہ عمل تجھے اس رزق پر جو تیرے حصے میں آیا ہے زیادہ قانع رکھے گا اور تجھے تیرے رب کی طرف سے ملنے والی عطا میں اضافے کا زیادہ سزاوار بنائے گا. اور یہ ہے حوالہ نوٹ کرنے کے لیے علل شرائع 569 صفحہ نمبر 569. نیز آپ کا فرمان ہے کہ تجھے خدا نے جو کچھ دیا ہے اس پر قناعت کر اور صرف اپنے مال پر نظر رکھو. اس چیز کی آرزو نہ کرو جو تیرے ہاتھ آنے والی نہ ہو، کیونکہ جو قناعت کرتا ہے وہ سیر ہوتا ہے اور جو قناعت نہیں کرتا وہ کبھی سیر نہیں ہوتا. اور یہ ہے حوالہ تحفہ العقول صفحہ نمبر 304. اور اب ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج نمبر 590 پر، اور اسی صفحے پر ہم تیسرا باب مکمل طور پہ تفصیلاً اس کو اینڈ کرنے جا رہے ہیں. اور اب آ گئی ہے اسی صفحے کے اوپر نیکسٹ ہے سب ہیڈنگ کے قناعت کے بعد آثار. قناعت کے بعض آثار لکھا ہے نعمتوں کی بقا. امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی میانہ روی اور قناعت کا راستہ اپنائے اس کے لیے اللہ کی نعمت پائیدار ہوگی. اور یہ ہے حوالہ تحفہ العقول صفحہ نمبر 403. پھر ہے بے نیازی. امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دولت اور بے نیازی کو قناعت کے اندر رکھا ہے. اور یہاں پر حوالہ ہے ارشاد القلوب صفحہ نمبر 119. پھر ہے آرام و سکون. امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ضرورت کی مقدار پر اکتفا کیا بے شک اس نے اپنے لیے آرام و سکون کا بندوبست کر لیا. اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 19. نیز آپ کا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس شخص کی زندگی سب لوگوں سے زیادہ خوشگوار ہے جسے اللہ نے قناعت کی دولت بخشی ہو. اور یہاں پر ہے حوالہ غرر الحکم صفحہ نمبر 212. پھر لکھا ہے ایمان کی علامت. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کو 8 خصلتوں کا حامل ہونا چاہیے اور ان میں سے ایک اللہ کی دی ہوئی روزی پر قانع رہنا ہے. اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47. اور سامعین ہم نے اس پیج کو مکمل پڑھ لیا، یعنی کہ پیج نمبر 590 پہ کو. اور آج کی اس ریکارڈنگ سے میں اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ آگے ہم ملیں گے چوتھے باب کے ساتھ، اور چوتھے باب کی ہیڈنگ بتا دوں تاکہ آپ کو جستجو ہو پڑھنے کی، وہ ہے حیوانوں کے ساتھ برتاؤ. اور پھر انشاءاللہ ہم پھر ملتے ہیں. خدا حافظ، فی امان اللہ.